بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا۔ اللہ رب العزت کی ذات نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ ہر نبی رفعت، مقام اور رتبے کے اعتبار سے علیحدہ علیحدہ ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ یہ جو رسول میں نے مبعوث کیے ہیں، میں نے بھیجے ہیں، بعض کی بعض پر فضیلت ہے۔ منہم من کلم اللہ، کچھ انبیاء ان میں سے ایسے ہیں جنہوں نے اللہ رب العزت سے کلام کیا ہے۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور کچھ کے فضیلتوں کو، مقام کو، رتبے کو، رفعت کو اللہ رب العزت کی ذات نے بلند کر دیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء آئے سب اپنا مقام، مرتبہ اور فضیلت رکھتے تھے، مگر ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے افضل تھے۔ آج ہم آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان کرنے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی فضیلت آپ کا اعلیٰ نسب ہونا تھا۔ ہرقل نے جب ابو سفیان سے پوچھا کہ تمہارے نبی کا نسب کیا ہے، تو ابو سفیان نے کہا وہ ہم میں سے سب سے اعلیٰ نسب والے ہیں۔ اسی طرح جب ہم حدیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو صحیح مسلم حدیث نمبر 2276 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو چنا، کنانہ میں سے اللہ تعالیٰ نے قریش کو چنا، قریش میں سے اللہ تعالیٰ نے بنو ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم میں سے میرا انتخاب فرمایا۔ یہ حدیث اور یہ واقعہ اس بات کی دلالت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نسب میں سب سے اعلیٰ نسب رکھنے والے تھے، اور ہم نہ صرف نسب بلکہ عام دنیا یا عام لوگوں کی نسبت سب سے زیادہ اعلیٰ نسب والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمر ہے۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کے گھر کو تعمیر کیا تو گھر کو تعمیر کرنے کے بعد اللہ رب العزت سے یہ دعا کی رَبَّنَا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، کہ اللہ رب العزت کی ذات ہم ایک ایسے رسول کو مبعوث فرما جو ہمیں تیری آیات پڑھ کر سکھلائے اور ہمیں پاک کرے اور ہمیں حکمت اور دینائی سکھلائے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیسری فضیلت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ اللہ رب العزت نے پہلی تمام آسمانی کتابوں میں کیا ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوتھی فضیلت یہ ہے کہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ اس طرح پہچان لیں گے جس طرح وہ اپنے اباب کو پہچانتے ہیں، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ لوگ اس طرح پہچان لیں گے کما یعرفون ابناءہم، جس طرح وہ اپنے آبا کو پہچان لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پانچویں فضیلت جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے وہ ایک ایسی کتاب کا نزول تھا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر دور میں سچا ثابت کرے۔
اللہ رب العزت کا سورہ حامیم سجدہ سورہ نمبر 41 آیت نمبر 53 میں فرمان ہے سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ کہ جلد ہم آفاق عالم میں اور خود ان کی ذات میں اپنی نشانیوں کو ظاہر کریں گے تاکہ وہ جان جائیں کہ حق یہی ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی ایک نشانی ہے کہ اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے دعوے کو اور ان کے نبی ہونے کو ہر دور میں سچا ثابت کریں گے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھٹی فضیلت یہ ہے کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انبیاء میں سے سب سے آخر پر مبعوث کیا گیا، لیکن رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تمام انبیاء کی گواہی دیں گے جنہیں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا بھی نہیں ہے، جیسا کہ سورۃ نساء میں فرمان باری تعالیٰ ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا کہ اللہ رب العزت نے یہ اعزاز دیا ہے کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تمام انبیاء پر گواہی کی صورت میں پیش ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساتویں فضیلت جو اللہ رب العزت نے سورہ انبیاء میں بیان فرمائی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ یہ رحمت صرف اور صرف انسانوں یا مسلمانوں تک محدود نہیں بلکہ جانوروں تک بھی پھیلا دی گئی، حتیٰ کہ غیر مسلم تک بھی اسے فائدہ اٹھاتے نظر آئے۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اس وقت حقوق عطا فرمائے جس وقت انہیں انسان بھی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں کفار کے بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو مارنے سے منع فرمایا، ان کی املاک کو نقصان پہنچانے سے منع فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیڑیوں یعنی جانوروں پر بھی ظلم کرنے سے منع فرمایا اور ان کو جلانے سے منع فرما دیا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک رحمت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پوری امت پورے جہانوں کے لیے بنا کر بھیجی۔ رحمت کائنات پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 8ویں فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت کے ساتھ ساتھ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ اللہ رب العزت کا احسان بھی ہے، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مومنین پر احسان کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے انہی کی جانوں میں سے ایک ایسے رسول کو مبعوث فرمایا ہے جو اللہ کا کلام سکھلائیں گے، لوگوں کو پاک کریں گے اور لوگوں کو حکمت اور دانائی سکھلائیں گے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 9ویں فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات نے ایک میدان کے اندر تمام انبیاء کو جمع کیا اور ان تمام انبیاء سے اس بات کا وعدہ لیا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن، اے میرے تمام نبیوں جب تمہارے پاس میرا یہ نبی، میرا یہ رسول یعنی کہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے تو آپ نے ان کے ساتھ ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت، مقام اور رفعت میں بہت بلندی والی بات ہے، جہاں پر اللہ رب العزت کی ذات نے تمام انبیاء سے اس بات کا وعدہ لیا ہے کہ آپ کی رسالت پر، آپ کی کتاب پر، آپ کی باتوں پر، آپ کے بتائے ہوئے اعمال پر ان انبیاء نے بھی عمل کرنا ہے۔ اب ہم اس ویڈیو کے اختتامی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری 10ویں فضیلت بیان کرنے جا رہے ہیں۔ یہ فضیلت صرف ویڈیو کے اختتامی ہے،
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی فضیلت ایسی ہے کہ وہ کبھی ختم نہ ہو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ جہاں اللہ کا نام آیا وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بغیر ہمارا کوئی بھی عمل قبول نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 10ویں فضیلت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کے دن شفاعت کا حق حاصل ہوگا۔ تمام امتی جب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کے پاس جائیں گے اور ایک درخواست کریں گے کہ ہمارے حق میں سفارش کی جائے، تو تمام انبیاء اس بات سے قاصر نظر آئیں گے کہ وہ امتیوں کی مدد کر سکیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امتیوں کی مدد کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر نبی کو ایک ایسی دعا دی گئی جو اس کی قبول کر لی جائے، تو میں نے اپنی امتیوں کے لیے دعا آخرت کے لیے محفوظ رکھ لی کہ میں آخرت کے روز ان کی سفارش کروں گا۔ تو یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10ویں فضیلت۔ یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اپنے دوستوں کو مینشن کیجئے اور اس ویڈیو کو خوب پھیلائیے۔ آپ کا یہ ویڈیو پھیلانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ظاہر کرتا ہے، اور اس کا پھیلانا ہمارے لیے اس بات میں کہ ہماری نیکی میں اضافہ ہو اور لوگوں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہنچے، اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ ہم آپ کا نام اونچا کریں گے، اس کی صداقت ہو۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔